السلام علیکم ناظرین، عامر شہزاد صدیقی آپ کی خدمت میں حاضر، میزبان سبز-باغ پروگرام۔ ہمیشہ ہم نے اپنے پروگرام میں سیاست کی بات کی ہے اور آپ کے سامنے پولیٹیکل ایشوز کو لے کر آئے ہیں، مگر چونکہ کرنٹ ایشو ہے، اس وقت سیلاب نے تباہی مچا رکھی ہے، بہت سے اضلاع، بہت سی تحصیلیں تقریباً اپنے صفحہ ہستی سے مٹ گئی۔ آج ہم یہ اسپیشل پروگرام لے کر آئے ہیں آپ کے ساتھ بات کرنے کے لیے، اپنے مہمان کے ساتھ، کہ سیلاب کے جو تباہ کاریاں ہیں ان کو روکنے کے لیے ہم کیا کردار ادا کر سکتے ہیں۔ انجینئر صاحب، آپ نے انٹرو میں ابھی میری گفتگو سنی ہے، میں نے بہت سے سوالات ایسے چھوڑے ہیں جو اس وقت ہمارے لیے بڑی تکلیف کا باعث بنے ہوئے ہیں۔ ایک اذیت ہے جو پانی کی شکل میں، ایک رحمت تھی جو میں یہ تو نہیں کہوں گا کہ زحمت بن گئی، مگر ایک امتحان کی شکل میں ہمارے سامنے زمین سے پانی اگل رہا ہے، آسمان سے پانی برس رہا ہے اور لوگ پریشان ہیں۔ سوالات میں نے بہت سے چھوڑے ہیں، مگر میں ان کو ایک ترتیب دیتا ہوں کہ ہمیں اس وقت ہمارے ملک میں کتنے ڈیم ہیں جن میں ہم پانی کو محفوظ کرتے ہیں، کتنے ڈیم ہونے چاہیے اور کتنے ڈیم ہمارے اس وقت پروسیس میں ہیں۔ آپ چونکہ ماہر آبیات ہیں، آپ کی اس کے اوپر تحقیق ہے، آپ کی تحقیق نہ صرف پاکستان بلکہ ابھی میرے علم میں آیا ہے کچھ سال پہلے آپ کو بیرون ملک اس لیے بلایا گیا تھا اور آپ کی تحقیق کی بنیاد پر آپ کو ایک گریٹ ایوارڈ سے بھی نوازا گیا تھا۔ تو آپ پلیز ہمارے دیکھنے والوں کو بتائیے کہ ہم کہاں سٹینڈ کرتے ہیں، ہم کہاں کوئی سکم چھوڑے بیٹھے ہیں، کس وجہ سے ہم اتنا نقصان اٹھاتے ہیں۔ عامر بھائی، سب سے پہلے تو میں آپ کا اور آپ کے پروگرام کا نہایت تہ دل سے شکریہ ادا کرنا چاہتا ہوں کہ آپ نے آج پاکستان کے سب سے سنگین جو مسئلہ ہے اس پر مجھے اظہار خیال کی دعوت دی ہے۔ آپ کا بہت بہت شکریہ۔ لیکن آپ کے سوال کا جواب دینے سے پہلے میں ایک پیغام دینا چاہتا ہوں، کیونکہ یہ باتیں تو ہم کرتے رہیں گے۔ بالکل صحیح، ٹھیک ہے جی۔ آج کی کیا ضرورت ہے، آج کیا کرنا چاہیے، اس کے لیے میں آپ کے توسط سے، آپ کے اس پروگرام کے حوالے سے تمام اپنے سامعین اور ناظرین کو میں یہ پیغام دینا چاہتا ہوں کہ ہمارے اوپر، قوم کے اوپر اتنا بڑا ہم امتحان سے اور اتنے بڑے اللہ تعالیٰ ہمیں اپنا رحم کرے، آمین آمین، رحم کرے اللہ تعالیٰ۔ 3.5 کروڑ لوگ جو ہیں وہ افیکٹ ہو چکے ہیں اب تک پاکستان میں، پاکستان میں بہت بڑے جو یہ سیلاب ہوئے ہیں، بہت بڑے یہ آفیشل 33 ملین، یہ اتنی بڑی آفت ہے۔ ہزاروں لوگ پانی میں بہہ گئے ہیں، لاکھوں گھر تباہ ہو گئے ہیں، لاکھوں ایکڑ پر فصلیں تباہ ہو گئی ہیں۔ بیچارے بچے بھوک کے لیے، ایک روٹی کے ایک نوالے کے لیے ترس رہے ہیں۔ میرے بھائیوں بہنوں، اللہ تعالیٰ نے ہمیں بہت کچھ دیا ہے، اور جس چیز کو بھی جتنا دیا ہے، اگر آپ صرف 10 روپے بھی ڈونیٹ کر سکتے ہیں اپنے ان ہم وطنوں کے لیے جو اس وقت، تو یہ کریں۔ یہ ہے فوری ضرورت ہے سب کی، کہ ہر وہ پاکستانی جس کو اللہ تعالیٰ نے یہ توفیق دی ہے، استطاعت دی ہے کہ وہ چاہے 10 روپے بھی ڈونیٹ کر سکتا ہے، تو وہ جائے اور اپنے ان بچوں، ان بیٹیوں، ان بہنوں اور ان لوگوں کو، غریبوں کو، ان کی مدد کو پہنچے۔ یہ احسان نہیں ہے، قومی فرض ہے، یہ ہمارا فرض ہے، یہ ہمارا دینی فرض ہے، یہ ہمارا قومی فرض ہے، یہ ہمارا اخلاقی فرض ہے۔ یہ ہمیں سب سے پہلے کرنا چاہیے۔ بہت اچھی بات ہے۔ یہ فوری طور پر میں ہاتھ جوڑ کر آپ کو یہ منت کر رہا ہوں، بہت اچھی بات کہ کوئی شخص اپنے گھر میں نہ بیٹھے، جو 10 روپے بھی اللہ تعالیٰ نے استطاعت دی ہے، وہ 10 روپے بھی جا کر خرچ کرے۔ ماشاءاللہ، یہ پیغام بہت ضروری تھا۔ اب میں آتا ہوں جو آپ کا سوال ہے۔ عامر بھائی، میں یہ بھی نہایت دکھ کے ساتھ میں یہ بات کر رہا ہوں کہ یہ پانی جو یہ تباہی لے کر آیا ہے، اتنی بڑی تباہی لے کر آ رہا ہے، اور جو اب تک آ چکی ہے، یہ میں آپ کو انفارمیشن دے رہا ہوں، اس سے بڑا ریلا آ رہا ہے۔ اس وقت
تقریباً 4 لاکھ کیوسک کا ریلا جو ہے وہ دریائے سوات اور دریائے کابل اور دریائے منڈا ان کا مل کر یہ ریلا آ رہا ہے، ٹھیک ہے جی، دریائے سندھ کے اندر. اور یہ اس سے بڑا ریلا ہے جو ابھی گزرا ہے، جو تباہی کر کے کیا ہے، ٹھیک ہے. تو ہمیں اللہ تعالیٰ سے ایک تو یہ ہے کہ اپنے گناہوں کا بے شک آمین آمین. یہ جو پانی آ رہا ہے حقیقت میں یہ پانی تو اللہ تعالیٰ کی بہت بڑی نعمت ہے. یہ پانی تو اللہ تعالیٰ کی ایک بہت بڑی نعمت ہے. میں ایک انجینئر ہونے کے حوالے سے میں آپ کو بتانا چاہتا ہوں کہ یہ جو فریش واٹر ہے، فریش واٹر کا 1 ملین ایکڑ فٹ جو ہے نا فریش واٹر عامر بھائی، وہ 400 ارب روپے کی اکانومی کے برابر ہے. 400 ارب روپے کی 1 ملین ایکڑ فٹ پانی، ٹھیک ہے جی. اور میں ایک انجینئر ہونے کے حوالے سے ہی کہہ رہا ہوں کہ یہ جو سیلاب آ رہا ہے تقریباً 40-50 ملین ایکڑ فٹ پانی سمندر میں جائے گا. گڈنس، بہت بڑی فگر ہے. یہ اتنی بڑی اتنی قیمتی چیز تھی ہے، یہ اتنی قیمتی چیز تھی جو کہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے ایک نعمت تھی. اب آپ اندازہ لگا لیں کہ 1 ملین ایکڑ فٹ 2 ارب ڈالر کے برابر ہے، ٹھیک ہے جی. اور یہ تقریباً 40-50 ملین ایکڑ فٹ پانی جائے گا، تقریباً 80-90 ارب ڈالر کی یہ ضائع ہو جائے، یہ سمندر میں چلی جائے گی اور تباہی کر کے جائے گی. اور وہ نہ جانے کتنا نقصان ہو، کتنا اس میں املاک کا نقصان ہے، جان کا نقصان ہے. اب آپ یہ اندازہ لگائیں کہ اگر ہم نے کوئی 4-5 ڈیم، ہم پچھلے 50 سال سے ہم نے ایک بھی ڈیم نہیں بنایا، حالانکہ ہمیں ہر 10 سال کے بعد ایک ڈیم بنانا چاہیے تھا، ٹھیک ہے جی. اور اس وقت ہمارے پاس تقریباً یہ منگلا اور تربیلا ملا کر 50 ملین ایکڑ فٹ کے ذخیرے کی گنجائش ہمارے پاس ہونی چاہیے تھی. 50 ملین ایکڑ فٹ کی ذخیرہ گنجائش ذخیرے کی ہونی چاہیے تھی. اور ہے کتنی ہمارے پاس اس وقت؟ ہمارے پاس اس وقت ہے 13 ملین ایکڑ فٹ کی. تو بہت پیچھے منگلا اور تربیلا میں جب ہماری ضرورت تھی تو ہم نے پوری کیوں نہیں کی؟ 1/4 ہے اس کا، 1/4 ہے ہمارے پاس، ٹھیک ہے جی. جبکہ جو باقی ہمارے ساتھ انڈیا ہے، انڈیا نے اپنی جو سٹوریج کیپیسٹی ہے، ان کی جو اینول جو فلو ہوتی ہے اس کی تقریباً 46% جو ہے انہوں نے کیپیسٹی ڈیولپ کر لی ہے. انڈیا نے ہمارے ساتھ اکٹھے آزاد ہوئے ہیں. چائنا بھی ہمارے اکٹھے ہوئے ہیں. چائنا نے تقریباً 50% اپنی اینول کیپیسٹی جو ہے اینول فلو دریاؤں کی، اس کی تقریباً 52% کیپیسٹی جو ہے وہ ڈیولپ کر لیا، اسٹوریج کیپیسٹی، ٹھیک ہے. ہماری جو کیپیسٹی ہے وہ صرف 11% ہے ہماری اینول فلو. ہماری ضرورت سے وہ 11% ہے ہمارے پاس. تقریباً جو ہماری ضرورت اس کی 1/4 ہے. یعنی اگر آج ہمارے پاس 5 ڈیم اور ہوتے جو کہ پچھلے 50 سال میں بن جانے چاہیے تھے، تو اس وقت ہماری کیپیسٹی تقریباً 50 ملین ایکڑ فٹ کی یا 45 ملین ایکڑ فٹ بن چکی ہوتی. اور یہ جو پانی آیا ہے اور یہ جو پانی آ رہا ہے، ٹھیک ہے، یہ سارا کا سارا پانی وہی جمع ہو جانا تھا، یہ سٹور ہو جانا تھا، ٹھیک ہے جی. پھر یہ پانی ہم استعمال کرتے، اس پانی سے تقریباً 30,000 میگا واٹ بجلی پیدا ہونی تھی. 30,000 میگا واٹ؟ 30,000 میگا واٹ. اینڈ مائنڈ اٹ، ہم تو اس وقت ضرورت ہی 6-7 میگا واٹ پہ پڑے ہیں. مائنڈ اٹ کہ ہماری پیک جو ڈیمانڈ ہے اس کی 21-22 کی، وہ 25,000 میگا واٹ کی. اور یہ سستی ترین بجلی ہے جو اس وقت ہمیں 40-45 روپے کا یونٹ بھی پڑ جاتا ہے. جو آپ کو جو آپ دیکھیں کہ جو ہم گیس سے بجلی اور آئل سے جو کریں، جو ہمیں
تقریباً یعنی ملا کر 40 سے 45 روپے فی یونٹ پڑتی ہے. بہت کاسٹ. ڈیم سے جو بجلی پیدا ہوتی ہے وہ سستی, اس کی کاسٹ پڑتی ہے 2.5 روپے. گڈنس. 2.5 روپے فی یونٹ. ہم کس کو ذمہ دار قرار دیں اس ساری مس پلاننگ کا؟ کون ہے؟ 50 سال میں کوئی بھی نہیں تھا جس نے کسی کا گربان پکڑ کے یہ بات کی ہو. یہ بہت بڑی بدقسمتی ہے 70 کے بعد, کیونکہ جو تربیلا جو ڈیم ہے وہ ہمارا آخری جو ہے وہ 1973 میں کمیشن ہو گیا تھا. اس کے بعد اب سے لے کر جتنی بھی حکومتیں آئی ہیں, چاہے وہ سویلین آئی ہیں چاہے وہ فوجی حکومتیں آئی ہیں, وہ سب حکمران اس غفلت کے ذمہ دار ہیں. اس قوم کی دیکھیے یہ جو فلڈ ہے ابھی تو یہ آ رہا ہے نا, ابھی دیکھیں یہ کتنی بڑی قیامت ڈھا کر جاتا ہے. اللہ تعالیٰ رحم کرے. اللہ تعالیٰ رحم کرے. اس سے پہلے 2010 میں یہ سیلاب بہت بڑا خوفناک سیلاب تھا. بہت سیلاب تھا. ابھی تو حالات اس سے بھی زیادہ ورس ہیں اس وقت. ہاں, اس تب 53 ملین ایکڑ فٹ پانی سمندر میں گیا تھا. مائنڈیڈ 53 ملین ایکڑ فٹ پانی 2010 میں ضائع ہو گیا تھا. ٹھیک ہے جی, ہم نے اس سے سبق نہیں سیکھا. یعنی 2010 کے سیلاب کے بعد تو ہم سبق سیکھ لیتے. یعنی صاحب ایک ڈیم تو بن سکتا تھا نا 12 سال میں. بالکل بن سکتا تھا. یہ جو ہمارا مجوزہ ڈیم ہے اب جو بھاشا ڈیم, یہ کوئی 10-12 سال کا پروجیکٹ ہے. بالکل یہ بن سکتا تھا یہ تیار. اور کالا باغ ڈیم جو ہے, اچھا اب کالا باغ ڈیم کی میں بات کرنا چاہتا ہوں. وہ کالا باغ ڈیم یا باقی جو ڈیم ہے, میں ایک انجینئر ہونے کے حوالے سے میں پوری ذمہ داری کے ساتھ, دیکھیے پاکستان کا ایک جو ذرا جو ہے نا یا ایک جو ہے وہ میرا وطن ہے. بے شک اس میں کوئی شک نہیں. ٹھیک ہے نا, حب الوطنی بہت میں پنجابی نہیں ہوں. ہاں کچھ بھی میں پاکستانی. بالکل صحیح. میں ایک انجینئر ہوں. بطور ایک انجینئر کی میری ایک انٹیگریٹی ہے, میری ایک پروفیشنل انٹیگریٹی ہے. پھر ایک پاکستانی ہونے کی حیثیت سے میری ایک پروفیشنل انٹیگریٹی ہے. میرے لیے جتنا پنجاب اور میرا یہ وسیع مجھے پیارا ہے, سندھ کا بھی ایک چپا مجھے اتنا ہی پیارا ہے. ماشاءاللہ. میں ایمانداری سے کہتا ہوں بلوچستان کے بھی آزاد کے یہ سب میرا وطن ہے. ٹھیک ہے جی. اور میں پوری ایمانداری سے ایک انجینئر ہونے کی حیثیت سے میں آپ کی اس پروگرام میں یہ کہہ رہا ہوں کہ کالا باغ ڈیم جو ہے وہ سراسر 100% پورے ملک اور ملک کے ایک ہر حصے کے لیے وہ رحمت ہے.